رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ خانہ کعبہ کی طرف قسم پرسی کے عالم میں دیکھتے ہوئے اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن تیرے شہر کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ کی ہجرت کے بعد پہلا سال گزرا۔ دوسرے سال آپ علیہ السلام غزوہ بدر میں شریک ہوئے، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ، جس میں کفر کے بڑے بڑے لیڈرز ائمۃ الکفر مارے گئے، اور اسی معرکے کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن میں ہی آپ کے ساتھ تھے، بچپن سے ہی آپ کی رفاقت میں تھے، اور آپ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خاص شرف صحبت کے علاوہ، دینی خدمات کے علاوہ، خاندانی طور پر ایک محبت، ایک پیار اور ایک الفت کا رشتہ تھا۔ اور غزوہ بدر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور جوہر، بہادری، شجاعت، جہاد فی سبیل اللہ، دشمنوں کو للکارنا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ ایک جوہر آپ کے سامنے مزید نکھر کے واضح ہو کے سامنے آیا۔ غزوہ بدر سے آپ فارغ ہوئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی 2 ہجری ہی کے اندر رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، 2 ہجری میں، اور اس کے متصل بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہاں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں ان فاطمہ قد خطبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بیٹی اور جنت کی شہزادی زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سادگی میں اس سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ کی لونڈی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں کہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد کریم علیہ السلام کی بیٹی کے حوالے سے آپ کے گھر میں مختلف جگہوں سے پیغامات آ رہے ہیں، اور آپ کو اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنا پیغام بھیج دینا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غربت کی زندگی بسر کرنے والے، ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ لیول کے انسان، لیکن معاشی لحاظ سے اور اکنومیکلی ایک متوسط بھی درجے کے بھی نہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے کی زندگی بسر کرنے والے اپنی لونڈی کو جواب دیتے ہیں کہ میں کس حوالے سے آپ کو پیغام بھیجوں، میرے پاس تو شادی کے جو لوازمات ہیں، جو ضروری اخراجات ہیں، ان کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کی لونڈی بڑی ہی فراست والی، بڑی ذہانت والی، اصرار کے ساتھ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے اگر آپ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک سائل بن کے پیغام لے کے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کو واپس فرما دیں اور آپ کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور اکثر انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں
جو بیشتر باتیں ہیں وہ ادھر ادھر کی نہیں، فسانے نہیں، کہانیاں نہیں، باسند ایتھینٹک سورسز کے ذریعے سے کتب احادیث کی باتیں ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میری اس لونڈی نے اتنا اصرار کیا، اس قدر اصرار کیا اور اس قدر کثرت سے مجھے امیدیں دلائیں کہ مجھے یقین ہو چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے خالی واپس نہیں لوٹائیں گے۔ ایک روز میں آپ کے پاس چلا گیا، آپ کے سامنے بیٹھ تو گیا، لیکن افہمت جلالتن وہیبتن، اللہ کے نبی کا جلال، آپ کا روب، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا نورانی چہرہ، آپ کی عظمت اور آپ کے جسم مبارک میں اور آپ کے چہرے انور پہ وہ روب کی ایسی کیفیت، افہمت، میرے جیسے علی کے اندر یہ ہمت کیسے پیدا ہو کہ میں آپ سے بات کروں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے افہمت، مجھے تو چپ لگ گئی، خاموش ہو گیا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود ہی مجھے فرمایا، اور امام بہقی کی ایک عظیم کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ، اس میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے وہ احادیث جمع کی ہیں جس میں آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں، نبوت کے دلائل ہیں، اس بات کی علامات ہیں کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں۔ اس عظیم کتاب کے اندر امام بہقی نے اس پورے واقعے کی تفصیلات لکھی ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے خاموش بیٹھا ہوں، ہونٹوں کو تالے لگے ہیں، چپ سادی ہوئی ہے، نگاہیں کیسی جھکی ہوں گی، ادب کیا عالم ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ہستی کا کیا وقار اور کیا مقام ہوگا۔ خود آپ نے کہا، اے علی بولتے نہیں، کیسے آئے ہو؟ تم اس لیے آئے ہو نا کہ تم مجھے میری بیٹی کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو۔ جئتنی تخطب فاطمہ، علی بتاؤ نا، اس لیے آئے ہو نا کہ بیٹی کے حوالے سے پیغام دینا چاہتے ہو۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یوں شرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، علی آپ کے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا موجود ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سادگی میں، غربت میں، دونوں جہانوں کی دولت سینے کے اندر موجود ہے، لیکن دنیا کی دولت کچھ پاس موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ایک سائل بن کے آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، علی وہ جو میں نے آپ کو زرہ دی تھی، الحطمیہ، حطمہ ایک قبیلہ تھا، وہاں جو زریں بنتی تھی نا، ان زروں کو، اس اسلحے کو حطمیہ کہا جاتا تھا، اور وہ کوئی ویلیویبل نہیں تھا۔ زروں کی بہت ساری قسمیں ہوتی، کوئی بہت قیمتی ہوتی، کوئی قیمت کے اندر بہت کم اور ہلکی ہوتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، جی وہ زرہ تو میرے پاس موجود ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، 400 درہم لگ بھگ اس کی کیا قیمت بنتی ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ سب سے پہلا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جب بیٹیوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، جب بیٹیوں کو رخصت کرنا ہوتا ہے، جب بیٹیوں کے فرض ادا کرنے ہوتے ہیں، باپ کے دل کے اندر کیا جذبے ہوتے ہیں، کیا ارماں ہوتے ہیں، کیا گداز ہوتا ہے، کیا نرمی ہوتی ہے، ان کو گھروں سے رخصت کرنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ اور جانتے بھی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آ گئے ہیں۔ ایمان کی دولت تو ہے نا، جرت اور شجاعت تو ہے نا، تقوی کا لیول تو ہے نا، اپنی برادری خاندان کا ایک عظیم فرد تو ہے نا۔ یہ وہی فرد ہے جس نے بچپن میں کھڑے ہو کے جب سارے لوگ پتھر مارتے تھے، مکی زندگی میں کہا تھا، اے اللہ کے نبی
بے شک میں بچہ ہوں، آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، رفاقت دوں گا اور بھرپور ساتھ دوں گا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہو جاتی ہے، وہ زیرہ بازار میں لے جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے، ان مستند نہیں ہیں، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بڑا سبق پایا جاتا ہے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں زیرہ بیچ رہے ہیں، 400 درہم اس کی قیمت لگتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، علی آپ کی یہ زیرہ 400 درہم اس کی قیمت، اور اتنا بڑا آپ کا کام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ داماد بننے والے، آپ کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عثمان ہوں نا، اس کی قیمت بھی میں دیتا ہوں اور زیرہ بھی تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ قیمت وہ ادا کر دیتے ہیں، وہ 400 درہم بھی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، زیرہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں، خدمت اقدس میں حاضر کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا عظیم جوڑا رشتہ نکاح کے اندر استوار ہو جاتا ہے۔ 2 ہجری کے اندر یہ نکاح ہوتا ہے، اور 3 ہجری میں اگلے سال بمشکل 1 سال کے بعد اللہ رب العزت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا اس کا نام حرب رکھا ہے، یہ جنگ ہوگا، یہ مجاہد ہوگا، یہ مسلح ہوگا، کفر کے خلاف تلوار ہوگا، میں نے اس کا نام جنگ رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس نام کو پسند نہیں فرماتے، کہتے نہیں علی اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا۔ حسن والا، جمال والا، خوبصورتی والا، کردار والا میرے اس نواسے، میرے اس بیٹے، تیرے اس بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ اگلے سال 4 ہجری ہے، 2 ہجری میں نکاح ہوا ہے، 3 ہجری میں پہلا بیٹا اللہ رب العزت نے دیا، نام حرب رکھا، اللہ کے پیغمبر نے نام بدل دیا۔ 4 ہجری میں دوسرا بیٹا اللہ رب العزت نے دیا۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، کہا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے تو اب بھی وہی نام رکھا ہے، یہ حرب ہوگا، جس طرح میدان بدر کے اندر میں نے مار کے سجائے تھے کفار کے خلاف، ایک شمشیر بے نیام بنا تھا، میرا بیٹا بھی کفر کے خلاف ایسے ہی بنے گا، میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس کے بعد ایک اور بیٹا اللہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نام بھی حرب رکھا ہے، وہی نام جو ذہن کے اندر سمایا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام محسن ہوگا، محسن ہوگا۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں علی یاد رکھنا میرے تینوں تیرے بیٹوں کے نام جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون اس کے رفیق ہوتے تھے، جس طرح موسیٰ کے بھائی ان کے دوست ہوتے تھے، جس طرح موسیٰ کے ساتھ دینے والے جناب ہارون ہوتے تھے، تیرا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے۔ فرق یہ ہے موسیٰ کا بھائی ہارون نبی تھا، تو نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہارون نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ایک جیسے، پہلے بیٹے کا نام شبر رکھا، دوسرے کا نام شبیر رکھا، تیسرے کا نام مشبر رکھا، بالکل اسی وزن پہ میں نے بھی اپنے نواسوں کے نام ہارون نبی کے بیٹوں کی طرح پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا حسین اور تیسرے کا نام محسن رکھا ہوا ہے۔